شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ كدأب آل فرعون، ان مشرکوں کی عادت بھی ویسے ہی ہے جیسے فرعون کی آل کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی، کفروا بآیات اللہ، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ اور بڑی قوت والے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر جو نعمت کی ہوں اللہ تعالیٰ اسے لیتے نہیں ہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم والے ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نعمت کو لے لیتے ہیں، اس نعمت کو لے لیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکوں کی عادت طور طریقے ویسے ہی ہے جیسے فرعون کی آل کی تھی، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے لوگوں کی تھی، کذبوا بآیات ربہم، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، سو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے خاص طور پر فرعون کو اور اس کے آل کو غرق کیا سمندر کے اندر، وکل کانوا ظالمین، سارے کے سارے ظالم تھے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعات بیان کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو امداد کیے تھے مسلمانوں کی، جو مدد کی تھی، اللہ نے فرشتے نازل فرمائے تھے، اس طرح اللہ نے کافروں کو نیست و نابود کیا جو اکڑ کے ساتھ آئے تھے اور اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سب کے سب کو تباہ و برباد کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان آیات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہلاک ہونے والوں میں سے بہت سارے آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہوں گے، آپ کے اپنے بھی ہوں گے، لیکن ہلاک ان کو اس لیے کیا کہ یہ ان کے عادات ویسے ہی تھے جیسے فرعون کی اور فرعون کے آل والوں کی تھی، یعنی جیسے انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کے ساتھ دشمنی کی، پیغمبروں کے ساتھ مقابلے کیے، پیغمبروں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے جھٹلایا، فرعون کی قوم نے جھٹلایا اور جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اس پر بھی بس نہیں کیا ان لوگوں نے، فرعون نے کیا کیا، 70,000 بچوں کو قتل کیا، اور جو ان کے بڑے تھے ان کو اپنا قیدی بنایا، غلام بنایا، اور جو بچے تھے ان کو قتل کیے، جو بچیاں تھیں ان کو ایسے چھوڑ لیتے تھے، اور جو ان کی عورتیں تھیں ان سے اپنی خدمت لیا کرتے تھے، گھر کی خدمت، اس طرح بہت سارے کام لیا کرتے تھے، اور خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کیا، کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بھی وہی طور طریقے، عادات ہیں، اور معجزات کو دیکھا، بہت سارے معجزوں کو دیکھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے،
معجزہ دیا، لاٹھی پھینکتے اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بن جاتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، تو کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات بھیجے تھے ان سب کو جھٹلایا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معجزہ، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی بچپن ہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرورش کرنے والے تھے عبد المطلب، وہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور بچپن ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ چلی گئی۔ عمومی طور پر جب دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے کے والدین چلے جاتے دنیا سے تو بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تربیت فرمائی، ٹھیک ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، یتیم اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، یتیم تھے، اللہ رب العزت نے کتنا بڑا ٹھکانہ دیا، کیا اللہ رب العزت نے مرتبہ دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیسی تربیت کی، تو کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معجزات آئے، قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے تو آپ ایسا کریں، سامنے جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیں، اگر آپ 2 ٹکڑے کر دیں گے تو اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ انگلی سے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کہا بھائی کتنے بڑے جادوگر ہو، زمین پر تو ہم نے یہ بات سنی تھی کہ آپ کا جادو چلتا ہے، لیکن ابھی آسمان پر بھی آپ کا جادو چلنے لگا۔ اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر بیٹھے اور کہنے لگے بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ کی جادو کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کدأب آل فرعون، ان مشرکین مکہ کی عادت، ان مشرکین مکہ کی طور طریقے ویسے ہی ہے جیسے فرعون کی آل کی تھی اور فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے لوگوں کی تھی، یعنی قوم عاد، قوم سمود کی، ان لوگوں کو بھی اللہ نے بہت بڑے بڑے معجزات دکھائے، ٹھیک ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو جو سامنے پہاڑ ہے اس کی چٹان سے آپ ایک اونٹنی نکالیں اللہ کے حکم سے، اونٹنی بھی ایسی ہو کہ گابن ہو، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، تب جا کے ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ نہ کر سکے، یہ شاید جھوٹے پیغمبر ہو، لیکن صالح علیہ السلام کو دبانے کے لیے انہوں نے یہ معجزہ مانگا۔ کہاں مطلب عمومی طور پر تو پہاڑ سے اونٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قانون ہے کہ اونٹی اونٹی سے پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، انسان سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو قانون نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے قانون کے خلاف ایک معجزہ مانگا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ جب قوم کسی معجزے کو مانگے اور اس کے بعد معجزے کا انکار کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو سامنے جو پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکال لیں، تو صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، معجزات دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں، اللہ نے دکھایا تو ٹھیک ہے، نہیں دکھایا تو پھر اس کا میں وعدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی، گابن، پیٹ کے اندر بچہ ہے، اسی وقت بچہ پیدا ہوا۔ لیکن انہوں نے معجزے کو دیکھنے کے بعد کہا اس کے عداوت کے اندر آ گئے اور اس اونٹنی کو جو ہے قتل کر ڈالا اور اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اور قتل کر ڈالا، اور جو بچہ تھا وہ جنگلات کی طرف چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تو اللہ فرما رہے والذین من قبلہم، اس سے پہلے یعنی فرعون سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزر چکے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے قوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سزا دیتے ہیں وہ اس طرح کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے، ایک آدمی کو سزا دینا چاہے اور ایک آدمی کو مارے، جسے مارنا چاہے، لاٹھیوں سے ہو، ڈنڈوں سے ہو، پتھروں سے ہو، تلواروں سے ہو، تیروں سے ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ جیسے عذاب دیتے ہیں اس طرح عذاب نہیں دے سکتے۔ پوری دنیا کے انسان کیسے عذاب دیں گے ایک انسان کو؟ اس کو چور چور کر لیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح عذاب نہیں ہوگا۔ تو ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے قوت والے ہیں، ایسی قوت والے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ شدید العقاب، سزا دینے والے ایسے کہ اس طرح کوئی سزا دے نہیں سکتے۔ ذالک بان اللہ، اب یہاں اعتراض ہوتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو شاید ظالم ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی نعمت کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھینتے نہیں ہے۔ مطلب وہ قوم اگر اس نعمت کی ناقدری نہ کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو لیتے نہیں ہے، لیکن اگر قوم ناقدری کر لے، اپنے حالات کو بدلے نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آل پر بہت بڑے انعامات کیے تھے۔ اللہ نے فرعون کو بادشاہی دی تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناقدری کی، موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون اللہ تعالیٰ کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم جسم دیا تھا، فرمایا 400 سال تک اس کے جسم میں سر میں بھی درد نہیں آیا، ٹھیک ہے، سر میں بھی درد نہیں آیا، اتنا اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا تھا، وہ بادشاہت اللہ نے دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پستی سے اٹھایا، بادشاہ بنایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس طرح مشرکین مکہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ نے کیا کیا نا ان کو نہیں دیا ان کو، الذی اطعمهم من جوع، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک سے کھلایا، یعنی پہلے بھوکے تھے اللہ نے کھلایا ان کو، وآمنوا من خوف، دشمن کے خوف سے اللہ نے ان کو امن میں کیا۔ وہ ابرہہ جب اپنے لشکر لے کر آیا مکہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ابرہہ کو نیست و نابود کر لیا، دشمن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دے دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان میں مبعوث فرمایا۔ پیغمبروں نے دعائیں کی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر مانگے، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، لیکن اتنی بڑی نعمت کا انکار کیا، اتنی بڑی نعمت کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ تو کذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت کو نہیں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو نہیں لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب اپنے حالات کو بدل ڈالتے ہیں، اپنے حالات کو سنوارتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی عادت یہی ہے جیسے فرعون کی تھی اور ان سے پہلے لوگوں کی تھی، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کی گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، خصوصاً ہم نے فرعون کو جو آل تھا اس کو ہلاک کیا اور فرعون کو نکالا، اس کو عبرت بنایا، گزشتہ لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے، قیامت والے لوگوں کے لیے، قیامت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے، دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، اگلے پچھلے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، سارے کے سارے ظالم تھے، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ظالم تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا تم شکر کرو گے زیادہ ملے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔